16 ستمبر 2023 پاکستان کے پسماندہ ترین ضلع جنگ، جہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ترین ہے۔ پورے ضلع میں ون وے نہیں، یونیورسٹی نہیں، ایک جو یونیورسٹی ہے اس کی جو سچویشن ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں، صحت کی سہولیات نہیں۔ اس ضلع میں میرے فلاحی ادارے کی پہلی برانچ کی افتتاحی تقریب ہوئی، جس میں علاقہ بھر کے وڈیروں، جاگیرداروں تقریباً سب نے شرکت کی۔ پروگرام ہو گیا، سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے دن وڈیروں کے منشیوں کی اور کچھ کی خود کی کالز آنا شروع ہوئیں۔ کامیاب پروگرام کے انعقاد اور عوام کے فلاح کے لیے پروجیکٹ کو سراہا، اور جو پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے تھے انہوں نے معذرت کی، اور ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا پروگرام ہونا ہے، ورنہ ہم ضرور تشریف لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وڈیرے میرے جیسے مڈل کلاس نوجوانوں کو، جو ریڈی والے مزدور کی اولاد ہوں، ان کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کوئی بڑا کام تو دور، کوئی معمولی سا کام بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ نام نہاد وڈیرے ایسی تقریبات میں جانا جہاں وی آئی پی کھانا، وی آئی پی ماحول نہ ہو، وہاں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نادان سمجھ بیٹھے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، اور چونکہ ہم دولت مند ہیں، ہمارے پاس جائیداد ہے، تو ہم عام لوگوں میں جا کر بیٹھیں کیوں؟ کہاں وہ غریب اور کہاں ہم لینڈ لارڈ؟ خیر، کچھ نے خود اور کچھ کے منشیوں نے مجھے صاحب سے ملاقات کرنے کا کہا۔ میں نے اگلے ہی دن سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اگر نہ جاتا تو گھر سے اٹھا لیا جاتا۔ وہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کرتے بھی ہیں، اور میرے لیے پہلے جنگ میں رہنا، سفر کرنا، عوام میں نکلنا بہت مشکل ہے۔ مزید میرے لیے زمین تنگ ہو جاتی، اور چھوٹی وجوہات میں میرے پاس وقت کی کمی، اور واپس فیڈز کی دیگر برانچز کے وزٹ اور اسلام آباد میں تعلیم اور روزگار کے سلسلے میں آنا تھا۔ سو میں ایک ایک کر کے تقریباً سب کے پاس گیا۔ جس کے پاس پہنچتا تھا، گاڑی سے اترتا تھا، بیٹھتا ہی تھا تو میری نہ چاہتے ہوئے تعریفوں کے پل باندھنے لگتے۔ آپ نے کمال کر دیا ہے، مولوی غلام حسین ریڈی والے کا بیٹا ہو کر جس پر ناچیز گزارش کرتا کہ یہ تو چھوٹا سا صرف سلائی کا سیٹ اپ ہے، میرے مکمل سلائی، بیوٹیشنز اور آئی ٹی ٹریننگ سکول چل رہے ہیں، تو عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتے۔ خیر، مختصر کروں، میں عرض کرتا کہ دیگر شہروں میں آپ کی طرح کے وڈیرے ہی چلا رہے ہیں، ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ نہ کریں، صرف 1 یا 2 عدد یا اس سے زیادہ جتنی آپ سلائی مشینیں لے کر دے سکتے ہیں، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہم قوم کو مانگنے کی بجائے کمانے پہ لگا رہے ہیں، تعلیم و ہنر دے رہے ہیں، مستحق ضرورت مند بچیاں روزگار کے قابل بن جائیں گی۔ سب نے حامی بھری، کسی نے 1، کسی نے 2 اور کسی نے 5 سلائی مشینیں لے کر دینے کا وعدہ کیا۔ کچھ کی باتیں سن کر تو لگا یہ صاحب میرے بیٹھے بیٹھے کشمیر کو آزاد کروا رہے ہیں، اور فلسطین کا دیرینہ معاملہ بھی حل کروا رہے ہیں، دیرینہ مسئلہ بھی حل کروا رہے ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کیں اور لمبے چوڑے پلان اور سبز باغ دکھائے، یقین کیجئے میرے جیسا بندہ بھی متاثر ہو گیا۔ مگر آگے سنتے جائیے اور شرماتے جائیے۔ آج کی ڈیٹ تک ان تمام نام نہاد جاگیرداروں کی جانب سے جن کی جو ورتھ ہے، جن کے جو اثاثے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہمیں پٹواری کی ضرورت پڑتی ہے، اتنے ایکڑ ان کی زمین ہے، ان کی جانب سے ایک مشین تو کیا، 1 روپے کی سوئی بھی ان کے منشیوں نے نہیں پہنچائی۔ میری ٹیم نے سمیت آباد کیمپس کی انتظامیہ نے جب بھی ان کو کال کی تو پہلے تو سنی ہی نہیں گئی، اور اگر سنی گئی تو صاحب مصروف ہیں، اور منشیوں نے کہا کہ آج کل میں آپ کا کام ہو جائے گا، جیسے میں نے کوئی ان کم ظرفوں کو اپنا ذاتی کام کہہ دیا ہو۔ خیر، ان سب نام نہاد وڈیروں کو بتانا تھا کہ سمیت آباد کیمپس بند نہیں ہوا، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک اسد فردوسی کی سانسیں چل رہی ہیں، اور نہ صرف چل رہا ہے بلکہ فروری میں گڑھ موڑ آئی ٹی ٹریننگ سینٹر اور سلائی سینٹر کو بھی شروع کر رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جنگ کو آئی ٹی یونیورسٹی دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے تیسے کر کے مشینیں بھی تقریباً پوری ہو گئیں الحمدللہ، مگر نفر بھائی کے علاوہ جنگ کے لیے 1 روپیہ تک کا سامان نہیں لے کے دیا گیا کسی نے بھی۔ دیگر شہروں کے فنڈ سے اور دیگر شہروں کی برانچز کے جو فنڈز ہیں ان کو اس وقت جنگ میں لگا رہا ہوں۔ سلائی سینٹر پہ بجلی کا بل، ٹیچر کی تنخواہ، کپڑے اور دھاگے سمیت تمام تر اخراجات اپنی جیب سے اور فیڈز کی دیگر برانچوں کے بجٹ سے مینیج ہو رہے ہیں۔ مجھے اور کوئی دکھ نہیں، صرف اتنا کہ میرا وقت ضائع ہوا۔ اور پچھلے ہفتے لاہور میں میرے روحانی باپ جو جنگ میں فیڈز کو لائے، سر صاحبزادہ ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب سے ان کی رہائش گاہ پہ ہونے والی ملاقات میں انہوں نے فرمایا، بیٹا یہ جنگ کے نام نہاد وڈیرے اس طرح کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں کریں گے، یہ صرف آپ کا وقت ضائع کریں گے۔ آپ بیٹا ان پہ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اسد بیٹا یاد رکھو، آپ کو باہر سے پیسہ لانا ہے جنگ میں سوشل ورک کے لیے۔ استاد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے لاہور میں بھی کچھ احباب سے جنگ کے لیے، جنگ کی عوام کے لیے، جنگ کے مستقبل کے لیے، جنگ کو یونیورسٹی اور آئی ٹی ٹریننگ سینٹرز دینے کے لیے سامان لے کر دینے کی درخواست کی، اور اسلام آباد میں ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ گزشتہ روز حذیفہ علی، فاؤنڈر ای کامرس سکسیس پاکستان، ہمارے پروڈکشن ہاؤس تشریف لائے۔ چیئرمین فیڈز فاؤنڈیشن مدثر عباسی کے فارم ہاؤس پہ چرخ شہزاد اسلام آباد، تو ان سے بھی درخواست کی، انہوں نے سامان لے کر دینے کی یقین دہانی کروائی۔ وہ ایک دم چونک گئے جب میں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا ضلع ہے جہاں یونیورسٹی نہیں، اچھا ہسپتال نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
آخر پہ بس اتنا کہوں گا کہ جنگ کے نام نہاد وڈیروں کو بتا دو کہ اپنے ڈیرے پہ حقے بنانے اور مالش کے لیے آپ وہ بندوبست کر لیں۔ جنگ کا نوجوان اب پڑھے گا اور آگے بڑھے گا۔ اسد فردوسی اس دھرتی کا بیٹا ہے اور یہ دھرتی خوددار لوگوں کی دھرتی ہے۔ میں تمہارے بے شمار ایکڑ زمین، بڑی گاڑیوں اور بینک بیلنس کو پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور چاہے آپ اسے غرور کہیں یا کچھ بھی، میں آپ کے اثاثے کو اپنی جوتی سے بھی کم قیمت سمجھتا ہوں۔ مگر میں جاؤں گا ضرور۔ جو رہ گئے ہیں ان کے پاس بھی، جو بڑے بڑے جاگیردار اور درباروں کے گدی نشین اور دیگر جو رہ گئے ہیں، جاؤں گا سب کے پاس۔ درخواست سب سے کروں گا، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اسد فردوسی نے ہمیں کہا ہی نہیں۔ اپنا فرض میں ضرور نبھاؤں گا۔ گڑھ موڑ آئی ٹی ٹریننگ سینٹر کی افتتاحی تقریب میں بھی سب کو دعوت دوں گا۔ آخر پہ بقول شاعر نامعلوم، میں نے یہ جنگ یہاں اپنے لیے نہیں چھیڑی، تم کو تخت پہ بٹھاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ وسلام۔